مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر کسی دوسرے علاقے کی رؤیت ہلال دیکھ کر تمام دنیا والوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا اپنے اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہے؟ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں جو صحیح ترین موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہر خطے، ملک اور علاقے والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ اس سلسلے میں یہ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر 5واں باب ہے، باب بیان ان لکل بلد رؤیتہم وانہم اذا رأوا الہلال ببلد لا یثبت حکمہ لما بعود عنہم، کہ ہر بلد اور ملک والوں کی اپنی رؤیت ہے۔ جب لوگ کسی بلد میں، ملک میں چاند دیکھ لیں تو جو ان سے بعید دوسرے خطوں اور علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لا یثبت حکمہ لما بعود عنہم، جو ان سے دور رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اس باب کے تحت صحیح مسلم میں حدیث ہے، قریب بیان کرتے ہیں کہ ام الفضل بنت الحارث نے انہیں شام میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ تو قریب کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں آیا اور جو اپنی حاجت اور ضرورت کا کام تھا میں نے وہاں پورا کیا، اور میرے اوپر وہاں رمضان کا جو چاند تھا وہ ظاہر ہوا، اور جب رمضان کا چاند وہاں دکھائی دیا تو میں اس وقت شام میں ہی تھا۔ وہاں پر میں نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا۔ پھر مہینے کے آخر پر میں مدینہ شریف میں آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے پوچھا، پھر چاند کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا متی رأیتم الہلال، تم نے شام میں چاند کب دیکھا تھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، میں نے کہا ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا تھا۔ فقال انت رأیتہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا تو نے دیکھا اس کو؟ فقلت نعم، تو قریب کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ ورآہ الناس، اور لوگوں نے بھی اس چاند کو دیکھا۔ وصاموا وصام معاویہ تھا، شام والوں نے روزہ رکھا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ فقال، تو ابن عباس فرمانے لکنہ رأیناہ لیلۃ السبت، لیکن ہم نے تو ہفتہ کی رات کو چاند دیکھا۔ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، ہم تو مسلسل روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم رمضان کے 30 روزے پورے کر لیں گے یا پھر ہم چاند کو دیکھ لیں گے۔ فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ، تو میں نے کہا کہ کیا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاند کو دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا آپ کو کافی نہیں ہے؟ فقال لا، تو ابن عباس نے فرمایا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی حکم دیا ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ تو اہل مدینہ نے مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا، اور اہل شام نے شام میں جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ تو مدینہ والوں نے شام والوں کی رؤیت کا اعتبار نہیں کیا، اپنی رؤیت کا اعتبار کیا ہے۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح میں یہ جو حدیث نمبر 1087 ہے اور کتاب الصیام کی 28 نمبر حدیث ہے،
اس پر امام نووی کی جو تبویب ہے جو شروع میں نے بیان کی وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ ہر بلد اور ملک والوں کی اپنی رویت ہے۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث 2332 نمبر پر بیان کی ہے، اور اس میں باب یہ باندھا اذا روی الہلال فی بلد قبل الآخرین بلیلۃ، جب کسی ایک بلد میں چاند کو دیکھ لیا گیا دوسرے بلد والوں سے ایک رات پہلے تو کیا حکم ہے پھر۔ اور نسائی شریف میں باب ہے اس کے اوپر اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیا، کہ دنیا والوں کا چاند کی رؤیت میں اختلاف۔ ان محدثین کی تبویب سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر خطے اور بلد والوں کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ جب چاند کو دیکھ لیں تو روزہ رکھیں، چاند کو دیکھ لیں تو روزہ افطار کریں۔ اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ایک رؤیت کا اعتبار ہو۔ اب کتنے خطے اور علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اگر آج ہمارے پاس دن ہے تو وہاں رات ہے، اور کئی علاقوں میں وہاں دن ہوتا ہے ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، پورے دن رات کا فرق ہے، اور اللہ نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں۔ تو ہر بلد اور علاقے میں چاند کی منزلت جو ہے اس کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو بعض خطے ایسے ہوتے ہیں کہ تمام خطوں میں ایک ہی دن چاند نظر آ جاتا ہے، کئی خطوں میں اس دن نظر نہیں آتا، اگلے دن نظر آتا ہے۔ تو ہر ایک اپنی رؤیت کا اعتبار کریں گے۔ کتاب و سنت کی روح سے یہی بات سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے۔